أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے ہو اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہارا رب تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ رزق میں نے تم کو دیا ہے اسی کو کھایا کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. خطائیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. خطائیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا وہ رب اتنا رحیم کیوں ہے. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا اور زبان کی بوٹی سے بلوایا، ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رزق حرام کی نحوست. کھانا پینا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ جسم کھانے پینے کے بغیر باقی اور زندہ نہیں رہ سکتا. دنیا کا ہر شخص صاف ستھرا اور شفاف کھانا پسند کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مسلمان، اسے اللہ کے قرآن نے اور اس کے پیغمبر کے فرمان نے یہ بات سمجھائی ہے، یہ بات سکھائی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے پاک پاکیزہ بھی کھانا ہے اور حلال بھی کھانا ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ چیز تو حلال ہے مگر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ حرام کا ہوتا ہے. ایسی صورت میں حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. رزق حلال کیا ہے؟ رزق حرام کیا ہے؟ رزق حرام کی نحوست کیا کیا ہے اور رزق حرام سے متعلق اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان نے بچنے کی کس قدر تاکید کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر احتیاط کرتے تھے اور نبی کے صحابہ کس قدر رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے،
اور سلف صالحین کا کمانے اور کھانے کے متعلق کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اور کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے میرا اور آپ کا رزق حلال ہوتے ہوتے حرام ہو جاتا ہے۔ یہی چند نکات آج کی گفتگو کا انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے حصہ ہوں گے۔ پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ حرام کی ڈیفینیشن اور مفہوم یہ ہے کہ میری ذات کا فائدہ ہو رہا ہو اور اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہو، یا پھر اکیلے میرا فائدہ ہو رہا ہو اور بہت سارے اجتماعی لوگوں کا، ملک و ملت کا نقصان ہو رہا ہو۔ رزق حرام اس قدر انسان کے لیے نحوستوں کا باعث بنتی ہے کہ میں اور آپ جو بھی کھاتے ہیں رزق حلال ہے تب بھی، اور لقمہ حرام ہے تب بھی، حلال کا بھی اور حرام کا بھی کھانے والے کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ حرام کا لقمہ جب انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو انسان کی زندگی میں دیکھنے والے اس انسان کی اٹھک بیٹھک میں، شب و روز میں نحوستوں کو محسوس کرتے ہیں۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس وقت سے ماں رزق حلال کھاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں بسم اللہ پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور حرام کا لقمہ اپنے حلق میں اتارنے سے پرہیز کرتی ہے، لوگوں اس بچے کی طبیعت میں رزق حلال کھلانے والی ماں اس بچے کی طبیعت میں اور حرام کی پرواہ نہ کرنے والی ماں اس بچے کی طبیعت میں، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، اور ایسے بچے کی طبیعت میں، دونوں کی طبیعتوں میں حرام اور حلال کھلانے والی مائیں، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کھلانے والے باپ، ایسے بچے کی طبیعت میں اگر حلال ہے تو اس کا بھی اثر آپ کو نظر آئے گا، اگر حرام ہے تو اس کا اثر بھی مرتے دم تک انسان کی طبیعت میں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اتنا باریک بین مسئلہ ہے، میرے اور آپ کے لیے اس قدر انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بچے کے قدم اللہ کے دربار میں اس وقت تک ہلنے نہیں پائیں گے جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے نہ دے دے۔ جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ اس کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی آگے پیچھے ہونے کی اجازت اور رخصت نہیں دے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال انسان سے ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، بتا میں نے تجھے 40، 50، 60، 70، 80 سال کی زندگی دی تھی، اس عمر کا حساب دے۔ دوسرا وان شبابی ہی، تجھے میں نے جوانی عطا فرمائی تھی۔ عمر کا الگ سے سوال ہو رہا ہے، اور جوانی جو انسان کی عمر کا پیک ٹائم ہوتی ہے، اور اکثر جوانی مستانی ہوتی ہے، اور جوانی کے عالم میں انسان اپنے زور بازو کا فائدہ اٹھاتا ہے، انسان وہ کام کرتا ہے
کہ اکثر انسانیت بھی شرما جاتی ہے، اور اسی جوانی میں انسان وہ کام کرتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کی عمر کا الگ سے انسان سے سوال کیا جائے گا، بتا جوانی کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے۔ اور تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اے میرے بندے تجھے میں نے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 زبان بولنے کے لیے، ڈیلنگ کرنے کے لیے دی تھی، بتا جو کچھ تو کھاتا رہا ہے، گھر میں لاتا رہا ہے، بچوں کو کھلاتا رہا ہے، بتا یہ مال کس طریقے سے تو اپنے گھر تک پہنچاتا رہا ہے۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَمَاذَا أَنْفَقَ، چوتھا سوال بھی مال کے متعلق ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ لایا کیسے ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو خرچ کن کاموں پہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ سینہ تان کے زور آزمائی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، بھئی کمایا میں نے ہے، مال میرا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، میں یہاں مرضی خرچ کروں؟ نہیں، لانا بھی اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے مطابق ہے۔ لا کے یہ مال اب تیرے پاس، تیرا نہیں بلکہ تیرے رب کی تیرے پاس امانت ہے۔ اس امانت کے متعلق بھی قیامت کے روز انسان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور اس قدر سختی سے پوچھا جائے گا کہ میدان محشر میں اس وقت تک ہلنے نہیں پائے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے دے جو میں نے خرچ اکٹھا کر لیا تھا، اللہ جو تو نے مجھے دے دیا تھا، اس مال کی نعمت کو پھر میں نے کن کن کاموں میں اڑایا ہے، خرچ کیا ہے، کمایا کیسے ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، خرچ کن کاموں میں کیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور آخری سوال وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا عَمِلَ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بتا جب تو نے اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سن لی تھی، میرے محمد کا کوئی فرمان سن لیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس پر تو نے مرتے دم تک عمل کتنا کیا ہے؟ یہاں بھی ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، اور اکثر کہا جائے، بتایا جائے تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے میں تو ان پڑھ یا بندہ، مینوں پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں حدیث کیا ہوتی ہے، مجھے تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہر وہ بندہ جو 8 دن کے بعد نماز جمعہ کے لیے مسجد میں اندر اجتماع میں اس خطبہ جمعۃ المبارک میں شامل ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں پچھلے 40 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اللہ کے قرآن کی آیات بھی سن رہا ہوں، نبی کے فرمان بھی سن رہا ہوں، ہر وہ قرآن کا، شریعت کا حکم جو قرآن کی شکل میں یا نبی کے فرمان کی شکل میں میرے کانوں میں گھسا، میرے دماغ میں بیٹھا، مجھے اس کا علم ہو گیا، اس کے متعلق قیامت کے روز مجھے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ شک، یہ آخری سوال صرف دین پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے ہر اس فرد و بشر کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے، اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیات کو پڑھ چکا، نبی کے فرمان کو پڑھ چکا، کانوں سے نبی کے فرامین کو سن سکا، اللہ کے قرآن کی آیات کو سن چکا، اس کے بعد وہ اس جواز کو پیش ہی نہیں کر سکے گا اللہ میرے پاس علم ہے کتنا تھا۔ جو کچھ مجھے علم مل رہا ہے، جس چیز کا مجھے پتہ چل رہا ہے، اس پر عمل کرنا میرے اوپر واجب اور لازم ہو چکا ہے، اگر نہیں تو کل قیامت کے روز اس 5ویں سوال کے متعلق جواب دینا پڑے گا۔